میں نے کتابیں نازل کی، ایک ہی وقت میں نے دے دی۔ اور پھر کیسے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا، اے نبی آپ ہمیں سب بتاتے ہیں کیا برا ہے کیا اچھا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کا وصال ہو جائے گا، ہم کس سے پوچھیں گے؟ فرمایا پھر ہمیں کتاب ہونا۔ فرمایا کتاب کا مطالبہ مت کرو، کتاب کا مطالبہ مت کرو، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید تم اس کتاب پر عمل نہ کر سکو گے۔ فرمایا نہیں حضرت جی، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس کتاب پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور رب تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے پاک پروردگار عالم، میری قوم کتاب چاہتی ہے، وہ کتاب مانگتی ہے۔ فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو سمجھا دو کہ اگر تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے اس کتاب کے ساتھ اگر چھیڑ خانی کی تو پھر عذاب جہنم ہے۔ ٹھیک ہے کتاب دے دی گئی مگر آسانی کے ساتھ نہیں۔ فرمایا موسیٰ کتاب چاہتے ہو، تمہیں کوہ طور پر آنا پڑے گا، تمہیں اعتکاف کی نیت کرنا پڑے گی، اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر تمہیں 30 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ موسیٰ وہ روزہ ایسا ہوگا کہ تمہیں کھجور چاٹ کر سحری کرنا پڑے گی اور کھجور چاٹ کر تمہیں افطار کرنا پڑے گی۔ یہ 30 دن کا روزہ، 1 مہینے کا روزہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ توریت دی جا رہی ہے، اس کے پہلے یہ قانون، یہ احتیاط۔ فرمایا اب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ٹھیک ہے اے پاک پروردگار عالم، آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے، آپ سویرے کھجور چاٹ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، افطاری کے وقت آپ کھجور چاٹ رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں۔ 30 دن جب ہونے لگے مگر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یار میں روزے سے ہوں، اب جب آدمی کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ دیکھو میں خدا سے بات کرتا ہوں مگر میرے منہ سے جو بو آ رہی ہیں تو میں اس بو کو میں کیوں نہ دور کروں۔ آپ نے مسواک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام مسواک کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا پاک پروردگار عالم بس میں نے تو یہ سوچا تھا کہ منہ سے بو آ رہی ہیں۔ فرمایا موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے روزے دار کی بو ہمارے لیے بو ہوتی ہے، بلکہ روزے دار کی بو ہمارے لیے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ روزے دار کی بو نہیں، وہ ہمارے لیے خوشبو بن جاتی ہے، سب خوشبو سے بہتر بن جاتی ہیں۔ فرمایا موسیٰ اب اس کے عوض میں تو اور 10 دن کے روزے رکھ۔ اسی طرح اب 40 دن کے روزے مکمل ہو گئے، 40 دن کے روزے مکمل ہو گئے، اعتکاف بھی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کی اور فرمایا موسیٰ اپنے قوم کو سمجھا دینا، یہ بتا دینا اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے میں تمہارے لیے یہ کتاب لے کر آیا ہوں، تم اگر اس کے ساتھ اگر چھیڑخانی کرو گے تو تم پر عذاب و جہنم ہے۔ مگر ان لوگوں نے ویسے ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ جو نہ کرنا تھا وہ کر بیٹھے، انہوں نے چھیڑخانی کی۔ وہ کیا دیتے تھے؟ یہ آیت یہ قانون ہمارے لیے سخت ہے، وہ مٹا دیتے تھے، وہ آیت نکال دیتے تھے، آسان قانون رکھتے تھے اور پھر کچھ چینجنگ۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے اس کتاب میں رد و بدل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ پھر جب زبور کی بات آئی فرمایا داؤد علیہ السلام تمہیں بھی اگر کتاب چاہیے تو میں گھر پہ نہیں دوں گا، تمہیں وادی مقدس پہ آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وادی مقدس پہ گئے، اعتکاف کیا، عبادت گزار ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو زبور دی، انجیل چاہیے عیسیٰ میں گھر پہ نہیں دوں گا، تمہیں وادی مقدس پہ آنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگاتار عبادت میں رہے، اعتکاف میں رہے، روزے رکھتے رہے، تب جا کے ان کو انجیل دی گئی۔ مگر جب بات آئی قرآن عظیم کی مسلمانوں توجہ چاہوں گا، جب بات آئی قرآن عظیم کی اللہ تبارک نے فرمایا اے محبوب میرے آقا نے مطالبہ نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے محبوب میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اقراء سے اس کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کی بات آئی فرمایا کوہ طور پر آ، داؤد کی بات آئی فرمایا وادی مقدس پہ آ،
عیسیٰ کی بات آئی فرمایا وادی مقدس پہ آ، مگر محبوب اگر تو مکے میں رہیں گا تو میں مکے میں قرآن بھیجوں گا، اگر تو مدینے میں رہیں گا تو میں مدینے میں قرآن بھیجوں گا، اگر تو بدر میں رہیں گا تو میں بدر میں قرآن بھیجوں گا، اگر تو خندق میں رہیں گا تو میں خندق میں قرآن بھیجوں گا، حتیٰ کہ تو عائشہ کے پہلو میں رہے گا میں وہاں بھی قرآن بھیجوں گا، اس لیے کہ محبوب تو جہاں رہے گا وہ جگہ ہی مقدس ہے۔ سبحان اللہ، تیرے لیے کوئی رول نہیں ہے، تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تو جہاں رہے گا میں وہاں قرآن بھیجوں گا، تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں وہیں پہ قرآن بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ، میں وہیں پہ قرآن بھیج دوں گا۔ اور پھر قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، کبھی کون سی آیت، کبھی یہ آیت، کبھی وہ آیت، اللہ اکبر۔ آج باقی اگر ہم واقعی قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اس کا صحیح مطلب نہیں معلوم، اس کا ترجمہ نہیں معلوم، تو مسلمانوں کی اتنی آسان سی بات ہے کہ ہمارے لیے بڑے بڑے علماء نے اس کا ترجمہ نکالا، عربی سے اردو میں حتیٰ کہ ہندی میں نکال دیا کہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور نہ اگر سمجھ میں آئے علماء سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت جی یہ مطلب کیا ہے، اس کا یہ مقصد کیا ہے، اس کا یہ مطلب کیا ہے، یہ آیت ہمیں کیا سمجھاتی ہے، یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ تو اللہ اکبر، ہم صحیح طریقے سے اگر قرآن پڑھیں گے اور اس پر اگر عمل کریں گے مسلمانوں، تو بے شک ہماری زندگی کی دشواریاں ختم ہو سکتی ہے، بلکہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کی مصیبت ختم ہو سکتی ہے۔ آج جو مصیبتیں آ رہی ہے، آج جو دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں، بس یہی مطلب ہے کہ ہمیں قرآن عظیم، یعنی جس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک تھا، بلکہ ان کے ہاتھوں میں نہیں، ان کے عمل میں قرآن تھا، ان کے کردار میں قرآن تھا۔ جب وہ مسلمان یوروپ میں جاتے تھے تو یوروپ کے جو لوگ تھے وہ عربی نہیں سمجھتے تھے، ان کی مادری زبان، ان کی مادری لینگویج عربی نہیں تھی، تو پھر وہ مسلمانوں کو دیکھ کے قرآن سمجھ لیتے تھے اور مسلمان کا کردار دیکھتے تھے اور یہ سمجھ جاتے تھے یہی قرآن بول رہا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، مسلمانوں کے عمل سے وہ جھلکتا تھا۔ مگر اللہ اکبر، آج خود مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا، الحمد شریف کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ کیا بتائیں گے، اور پھر کچھ لوگ جو غیر لوگ ہیں اس کا غیر مطلب نکال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور جانتے ہو اسلام کے خلاف آج کیوں چل رہے ہیں، جو جب کوئی یعنی ہفتہ ہوا، 4-5 دن ہوئے، اسلام کی بات آتی ہے، اسلام کے مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ جو گناہوں سے روکتا ہے، اسلام جو ہے وہ حرام سے روکتا ہے، اسلام جو ہے وہ برائی سے روکتا ہے، اسلام بھرشٹاچاری سے روکتا ہے، اسلام پاک پڑھاتا ہے تمہیں راجنیتی کیسے چلانا ہے، اسلام میں سکھاتا ہے تمہیں دیش کا قانون کیسے چلانا ہے، اس لیے کہ اسلام اور قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے بھرشٹاچاری بند کرو، یہ لالچ بند کرو، یہ بند کرو، برائی بند کرو۔ کچھ لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، ارے ان لوگوں کو تو چاہیے تھا اسلام کا سپورٹ کرے، قرآن کا سپورٹ کرے، وہ خود بھی سمجھے اور دنیا کے سامنے یہ پیغام کو عام کر دے، ارے نہیں نہیں، ہم کو تو ارے پرشاسن کو بھی تو اسلام کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام یہ شراب کے خلاف بات کرتا ہے، اسلام جو ہے یہ چوری کے خلاف بات کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ مظلوموں کو سہارا دینے کی بات کرتا ہے، اسلام جو ہے بیوہ کو سہارا دینے کی بات کرتا ہے۔